آج میں اور آپ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تو وضو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام جب بھی وضو کی حاجت ہوتی نا تو جا کر، ایسے نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وضو کرنے کی حاجت اور صرف اور صرف پیشاب کر کے یا پاخانہ کر کے یا کوئی بھی وہ بڑا والا پیشاب کر کے آ جاتے ہیں، پھر یہ پورا وضو نہیں کرتے. لیکن نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ کار تھا کہ حضور علیہ السلام کو اگر کوئی حاجت ہوتی پیشاب کی یا الغرض کسی بھی، تو حضور علیہ السلام وہ اپنی حاجت کو پورا کر کے پورا وضو کر لیتے. یہ یعنی حضور علیہ السلام کی روٹین میں تھا کہ ہر وقت کیا ہے باوضو رہتے، اور جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں خوشخبری دی ہے. حتیٰ کہ اگر بندہ سونے کے لیے جا رہا ہو نا تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ سونے سے پہلے کیا ہے باوضو ہو جاؤ. اب کیا ہے حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ نا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو پہلے کیا ہے نماز جیسا وضو کر لو. کیا ہے تم بستر پر جا رہے ہو تو کیا کر لو نماز جیسا وضو کر لو. جب وضو کر لیا پھر کیا ہے سیدھی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ پڑھو. کیا پڑھو کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، تجھی کو پشت بنا یعنی پشت پناہ بنایا، تیرے ثواب کے شوق اور تیرے عذاب کے ڈر سے تیرے سوا کہیں پناہ نہیں، کہیں ٹھکانہ نہیں. اے اللہ میں تیری اس کتاب پر یعنی قرآن کریم فرقان حمید پر ایمان لایا اور تو نے جو اتاری ہے اے اور تیرے نبی پر ایمان لایا تو نے جسے بھیجا. اس کے بعد اگر تو اس رات مرے گا نا تو فطرت پر مرے گا. کیا ہے اگر یہ سب کچھ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر تو اس رات یہ پڑھ کے بعد مرے گا نا تو فطرت پر مرے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ بندہ جو ہے نا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. آج ایک سوال جیسے عام عمومی لوگ کہتے ہیں نا، جیسے غیر مسلم کا بیٹا اگر پیدا ہو جائے تو وہ کیا پیدا ہوتے وقت ہی غیر مسلم پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے وقت مسلمان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ جو غیر مسلم ہو، چاہے مسلم گھرانے کا ہو، چاہے غیر مسلم کا ہو، یا چاہے کرسچن کا ہو، یا الغرض کسی بھی مذہب کا ہو نا، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ پیدا ہوتے وقت فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب آگے چل کر اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، قادیانی بناتے ہیں، یا غیر مسلم بناتے ہیں، یا کافر بناتے ہیں، اس کے بعد بناتے ہیں، لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور جو مسلمان اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باوضو ہو جاؤ اور اس کے بعد یہ دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرو، اگر وہ اس رات مر گیا نا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ فطرت پر مرے گا. کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے اسلام. تو کیا ہے اگر وہ بندہ مر گیا تو فطرت اسلام پر مرے گا. اور سب سے زیادہ بندے کو جو خوف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو کیا ہے اسلام کی حالت میں جاؤں، کلمے کی حالت میں جاؤں. دنیا کے اندر بندہ تو آ گیا لیکن کیا اس دنیا سے بندہ جب جائے گا نا تو کیا ایمان سلامت لے کر جائے گا یا نہیں جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا. تو اولیاء اللہ جو ہے نا اپنے ایمان کی فکر کر کے اللہ تعالی سے روتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا تو ذمہ لیا ہے لیکن ایمان کا ذمہ، خاتمے کا ذمہ نہیں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کوئی باوضو ہوتا ہے اور یہ دعائیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس رات میں مر گیا تو فطرت اسلام پر مرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.